مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ ابتدائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج دن کے وقت ایک جگہ پروگرام تھا تو میں نے یہی آیا مبارکہ پڑھی، لیکن میں مکمل اس کی وضاحت تو پیش نہیں کر سکا، تو چونکہ میلاد کی محفل ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہی آیا مبارکہ اللہ تعالیٰ نے جو خاص حکم ارشاد فرمایا اس حکم کے تناظر میں اس آیا مبارکہ کو دیکھا جائے، تو اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی بات فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اپنی بات فرمائی، اور عجیب بات ہے پورے قرآن مجید میں اللہ نے جتنے بھی اسلامی احکام کا حکم دیا پہلے اپنی بات نہیں فرمائی، دو حکم ارشاد فرمایا۔ مثلا نماز کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، روزے کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا اللہ بھی روزے رکھتا ہے تم بھی رکھو، حج کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا اللہ حج کرتا ہے تم بھی کرو۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ حج ادا نہیں کرتا، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ جتنے بھی اسلامی اراکین ہیں اللہ رب العالمین ادا نہیں کرتا، لیکن اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے یہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، حضرات محترم یہ جتنے بھی اسلامی اراکین ہیں ان کو ادا کرنا اللہ کی سنت نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، آگے اس کی کیٹاگری میرے نبی نے الگ بتائی، لیکن نماز چاہے فرض کی صورت میں پڑھو، چاہے واجب کی صورت میں پڑھو، چاہے سنت یا مستحب یا نفل کی صورت میں پڑھو، یہ اللہ کی سنت نہیں بلکہ کس کی سنت ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کی سنت تب بنتی جب اللہ نماز پڑھتا، جب اللہ روزہ رکھتا، جب اللہ حج ادا کرتا، اللہ کی سنت نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن حضرات محترم جس چیز کا حکم میرا رب اس آیت میں دے رہا ہے یہ ایسا کام ہے
کہ باقی ساری عبادتیں مصطفیٰ کی سنت ہیں، یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ خود خدا کی سنت ہے۔ کون سی سنت ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ صلی یصلی مضارع کا صیغہ ہے، اس میں فعل حال بھی آتا ہے، زمانہ حال بھی آتا ہے، زمانہ مستقبل بھی آتا ہے، اور جب کسی کام میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں اکٹھے ہو جائیں تو حال اور مستقبل کا اکٹھا ہونا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کام ایسا کام ہے جس میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ تسلسل سے، استمرار سے، تسلسل سے جاری ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو اب حال کی گھڑی گزر رہی ہے، ایک گھڑی کے بعد یہ ماضی بن جائے گی، یہ گھڑی تو ماضی بن جائے گی لیکن اگلا مستقبل کی جو گھڑی ہے وہ حال بن جائے گی۔ جب یہ گھڑی ماضی بنے گی، مستقبل کی گھڑی پھر حال بن جائے گی، تو حال موجود رہے گا اور مستقبل بھی موجود رہے گا۔ جب یہ دونوں کا تسلسل ہو اور کوئی عمل کرنے کے لیے جب دونوں زمانوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ نہیں ہوا۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں اور قیامت تک نبی پر درود پڑھتے رہیں گے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ آگے فرمایا، پہلے اپنی بات فرمائی، یہ بتا دیا کہ پیغمبر پر درود پڑھنا یہ فضول کام نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، یہ باقی سارے اراکین نبی کی سنت ہے، درود پڑھنا خدا کی سنت ہے۔ پھر فرمایا اے یا ایوہ الذین، پہلے اپنی بات فرمائی، فرشتوں کی بات فرمائی۔ اب تک تو یہ سنتے آ رہے تھے، علماء سے کتابوں میں پڑھتے آ رہے تھے کہ فرشتے جب سے بنے ہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے ہوں، دوسرے کے ہوں، چوتھے کے ہوں، ساتویں کے ہوں، ساری کائنات کے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت۔ سارے فرشتے کتابوں میں یہی پڑھتے آئے ہیں، علماء سے یہی سنتے آئے ہیں کہ فرشتے سارے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ قرآن کی آیت کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے صرف اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ یصلون اپنے محبوب پر درود بھی پڑھتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھے تو رزلٹ کیا نکلا کہ اللہ کے فرشتے دو کام کر رہے ہیں، ایک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایک نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم پھر پتا چلا کہ نبی پر درود پڑھنا کوئی عام بات نہیں۔ اللہ نے پہلے اپنا تذکرہ کیا، پھر فرشتوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد حکم دینے کے لیے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، میں رب العزت نے اپنا کام تمہیں بتایا، فرشتوں کا کام تمہیں بتایا، اب تمہاری ڈیوٹی ہے، یا اللہ حکم ہو، فرمایا سلو، کیا فرمایا؟ سلو علیہ، تم بھی میرے نبی پہ درود پڑھو، میرے نبی پہ درود پڑھو۔ اب ایک ہوتا ہے درود پڑھنا اور ایک ہوتا ہے سلام پڑھنا۔ یہاں تک اللہ نے فرمایا درود پڑھو، سلو۔ جب اللہ نے کہا سلو، سلو کا معنی ہے تم سارے درود پڑھو، یا جو الذین آمنو، جو ایمان والے ہیں، ظاہر دوسروں نے نہیں پڑھنا، ایمان والوں نے پڑھنا، فرمایا تم درود پڑھو۔ جب اللہ نے قرآن میں حکم کیا سلو، تم درود پڑھو،
ہم نے درود پڑھنا شروع کیا تو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی. اللہم کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ. صلی کا معنی ہے تو درود بھیج. اب بڑی عجیب بات ہے، اللہ ہمیں قرآن میں فرما رہا ہے سلو، میرے نبی پہ درود پڑھو. ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی، یا اللہ تو درود پڑھ. حالانکہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں پہلے بتا دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. ہمیں حکم دیا سلو، تم بھی درود پڑھو. اب اللہ قرآن کی اس آیت میں ہمیں حکم دے رہا سلو، تم میرے نبی پر درود پڑھو. اور ہم عرض کر رہے ہیں اللہم صلی، یا اللہ تو درود پڑھ. اب یہ کیا؟ حضور نے فرمایا من صلی علیہ احد مرہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے میرا رب اس پہ کتنی رحمت نازل فرماتا ہے؟ 10 رحمت نازل فرماتا ہے. بندے نے پڑھا کوئی نہیں. اب اس آیت کو اور اس حدیث کو اکٹھا کر کے سوچو. اللہ نے کہا سلو، درود پڑھو. بندے نے کہا اللہم صلی، یا اللہ تو پڑھ. آپ بات سمجھ نہیں رہے. اللہ نے فرمایا سلو، درود پڑھو. اللہ پڑھتا ہے، اس کے فرشتے پڑھتے ہیں. پہلے یہ بات فرمائی اور آگے فرمایا سلو، اے ایمان والو تم پڑھو. اب ایمان والے کہتے ہیں اللہم صلی، یا اللہ تو بھیج. اللہ تو پہلے ہی بھیج رہا ہے. یا اللہ جب تو پہلے بھیج رہا ہے اور ہمیں تو حکم کرتا ہے سلو، تم درود پڑھو، ہم پھر اللہ کو کہتے ہیں اللہم صلی، یا اللہ تو بھیج. فرمایا بھیجنا میں نہیں ہے، کیونکہ میرا محبوب طیب ہے، طاہر ہے. وہ کس مقام پہ ہے، کس بلندی پہ ہے، کس مقام رفعت پہ ہے تم نہیں جانتے، میں رب جانتا ہوں. یہ قوم ہے رب والا. پھر یا اللہ ہمیں کیوں کہا جب بھیجنا بھی تو ہے؟ اور درود میں ہم نے بھی یہی عرض کرنا ہے اللہم صلی، یا اللہ تو بھیج. جب درود میں ہم نے تجھے بلانا ہے اور کہنا ہے تو بھیج، اور تو قرآن میں ہمیں کہہ رہا سلو، تم درود بھیجو. تو ہمیں کہہ رہا ہے، ہم تجھے کہہ رہے ہیں. اور نبی فرمایا جس نے ایک مرتبہ میرے بارے میں رب کو کہا کہ یا اللہ درود بھیج، اللہ تعالیٰ بھیج تو ویسے ہی رہا ہے، صرف ہمارے کہنے کی وجہ سے ہم ایک مرتبہ کہیں گے رب 10 مرتبہ رحمت ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ بات سمجھے نہیں؟ میری بات کی گہرائی میں ابھی تک نہیں اترے. قرآن کی آیت کا لفظ سلو، درود پڑھو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی، پھر اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ تو بھیج. ثواب ہمیں کیوں بھیجا کوئی ہم نے؟ ہم بھیجتے تو کہتے ہیں نصلی علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نے آپ پر درود پڑھا. ہم یہ تو کہتے ہیں. اگر اکیلا بندہ ہے تو کہے اسلی علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اکیلے بندے نے آپ پر درود پڑھا. میں نے ڈائریکٹ مصطفیٰ پر تو درود بھیجا نہیں. اللہ نے کہا سلو، تم پڑھو. ہم نے کہا اللہم صلی، یا اللہ تو بھیج. نیکیاں ہمیں کس شے کی؟ آپ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہنوں میں بات آئی، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سلو، رب حکم کر رہا، میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں. ایمان والو سلو، تم بھی پڑھو. اب ایمان والے کہتے ہیں اللہم، آپ نہیں پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو بھیج. نبی فرما رہے ہیں تم نے پڑھا تو نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ایک بار عرض کیا، 10 رحمتیں تم پر نازل ہوں. پھر صرف سلو نہیں، سلو کا تمہارا درود بھیجو. پتہ چلا ایک مرتبہ امتی درود پڑھے
10 मरतबा रहमतों का नज़ूल होता है। इस घर में महफिल हो रही है हजूर की, सारे हम दरूद पढ़ रहे हैं, हम भी नेकियां ले रहे हैं। घर में रहमत जितने बंदे हो उस हिसाब से 10-10 मरतबा एक बार अगर पढ़े दरूद तो रहमतों का नज़ूल इस घर में। या अल्लाह ये क्या फरमाया, दरूद तो मैं ही पहले ही पढ़ रहा था, तुमने भी मुझे ही कहा अल्लाहुम्मा सल्ले, या अल्लाह तू भेज, तो या अल्लाह हमें हमसे क्यों कहलवाया? फरमाया इसलिए कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मेरे नबी की उम्मती और गुलाम हो। मुस्तफा की नौकरी का सदका मैं रब्बे कायनात हजूर के दरूद को बहाना बना के तुम्हें गवाना चाहता हूँ। तो ये मिलाद, ये रबीउल अव्वल का महीना कुछ लोगों को हैरानगी का इजहार वो करते हैं कि ये क्या है, तो ये है हमारा मुस्तफा की बारगाह में दरूद। दरूद अल्फाज में भी होता है और दरूद कैफियत में भी होता है और दरूद अमल में भी होता है। कैफियत भी दरूद पढ़ती है, अमल भी दरूद पढ़ता है, लफ्ज भी दरूद। अब एक बंदा गूंगा है उम्मती, अगर दरूद सिर्फ लफ्जों का मोहताज होता तो वो बेचारा तो महरूम रहता। ये मिलादुन नबी ये कोई मुनादरे वाली बात नहीं, ना कोई मुकाबले वाली बात है, ना कोई हवाले जात ढूंढने देने दिलाने, जिंदगी गुजर गई हवाले देते हुए। नतीजा यही निकला कि ये नहीं हो सकता कि एक कलमा पढ़ने वाला सुन ले कि आज के दिन मेरे नबी की वलादत है तो उसके ईमान में सरशारी ना है, उसके दिल में बहार ना है। मैंने कहा कि अगर मुस्तफा की वलादत का महीना सुन के या दिन सुन के अगर तेरे दिल में खुशी या मुसर्रत का कोई लहर नहीं आए तो फिर आपको जनाब अपने दिल का इलाज करना चाहिए। ये बात फिर मुनाजरों की नहीं, ये बात हवालों की नहीं, ये बात तो फिर ईमान के इलाज की है। इसलिए कि मुस्तफा करीम की वलादत बासआदत ईमान वालों के लिए तस्कीन का सबब बनती है। बेशक बेशक बेशक। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले अपनी बात फरमाई, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर दरूद पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों सल्लू, तुम भी दरूद पढ़ो। सिर्फ दरूद नहीं, आगे फरमाया वसल्लिमू वसल्लिमू तस्लीमा। जब दरूद का जिक्र आया तो सादा आया एक लफ्ज में सल्लू, दरूद पढ़ो। अगले लफ्जों में फरमाया वसल्लिमू, फिर सिर्फ सल्लिमू नहीं, वसल्लिमू तस्लीमा। जिस मादे से फेल हो उसी से आगे मफूल जिक्र किया जाए। अरबी ग्रामर की रूह से वो मफूल सिर्फ मफूल मुतलक नहीं बनता, वो मफूल मुअक्कद बनता है। अब पीछे फरमाया सल्लिमू मादा है सीन लाम मीम, आगे फरमाया तस्लीमा सीन लाम मीम, उसी मादे से मफूल है तो ये हुआ मफूल मुअक्कद। तो मफूल मुअक्कद बयान करके रब ने ये फरमाया कि सल्लू, दरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा। सिर्फ दरूद नहीं, मेरे नबी पर सलाम ऐसे पढ़ो जैसे सलाम पढ़ने का हक होता है। और दरूद पढ़ो तो मिलता क्या है? सवाब। दरूद पढ़ो तो क्या मिलता है? और सलाम पढ़ो तो क्या मिलता है? जवाब। दरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, सलाम पढ़ो तो मुस्तफा की बारगाह से जवाब मिलता है।
حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا امتی ما من احد یسلم علیہ، کوئی بھی میرا امتی ایسا نہیں جب وہ مجھ پر پڑھے سلام الا رد اللہ علیہ روحی، جب میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو رب میری روح میرے جسم میں لوٹاتا ہے حتیٰ رد علیہ السلام، اور میں محمد عربی اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب رزلٹ کیا نکلا؟ ایس میں لفظیں دو، ایک ہے سلو، ایک ہے سلمو۔ سلو پہ عمل کرو تو نیکیاں ملتی ہیں 10 گناہ معاف 10 درجے بلند، سلو پہ عمل کرو تو ثواب ملتا ہے۔ اور مسند احمد شریف کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، حضور نے فرمایا جب میرا امتی جہاں بھی ہو مجھ پہ سلام پڑھے، اللہ میرا روح میرے جسم میں لوٹاتا ہے اور میں محمد عربی اپنے امتی کا نام لے کے فلاں بن فلاں تو نے مجھے سلام دیا، میں تیرے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب کچھ ہوتے ہیں ثواب کے صداقت اور کچھ ہوتے ہیں یار کے جواب کے صداقت۔ کچھ چاہتے ہیں عبادت اس لیے کرتے ہیں جنت ملے، اور کچھ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت والا خدا اس سے رابطہ ہوگا۔ کچھ ہوتے ہیں سلام کو ثواب کے طلبگار، اور کچھ ہوتے ہیں یار کی توجہ کے طلبگار۔ اب امتی کے لیے کتنی کرم نوازی ہے کہ زمانہ تو مصطفیٰ کا نہیں پا سکا، لیکن کسی بھی صدی کا امتی ہو اور مصطفیٰ پہ اگر سلام پڑھ لے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ اس اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کا جواب ملتا ہے۔ اور جو عشاق مصطفیٰ ہے اس لیے وہ درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت بابا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی تھا، اس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی، 70 سال دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، 70 سال گزر گئے اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ حضرت سید داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف یہ آج کل کی پیری مریدی والے پیر نہیں تھے، وہ ایک عالم دین تھے۔ انوار صاحب اگلے دن گئے تو قدرتی میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ گزرتے گزرتے ان کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ میں وہاں پہ تھا جہاں پہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے چلہ کاٹا تھا، تو اس کے کونے میں بیٹھا ہوا اور اپنے اظہار میں تھا۔ قدرتی میری آنکھ کھلی تو یہ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کی نظر پڑی تو آ گئے۔ تو جب بھی لاہور جاؤ اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ، یہ ولی کامل بھی ہے، عالم دین بھی ہے، حدیث کا عالم۔ داتا علی حجویری اپنی کتاب میں اس ولی کامل کا واقعہ درج کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 70 سال ہو گئے عبادت کرتے ہیں۔ بابا فرید نے بھی لکھا اس زمانے کے جو نبی تھے اللہ نے ان کی طرف بھی فرمایا کہ جاؤ فلاں بندہ عابد زاہد اس کو میرا پیغام سناؤ، اس کو کہو کہ اللہ نے تیری کوئی عبادت قبول نہیں کی، اللہ نے تیری کوئی عبادت قبول نہیں کی، اللہ نے تیری عبادات کو رد کر دیا۔ اب وہ اس زمانے کے جو نبی تھے وہ گئے اس بندے کے پاس، جنگلوں میں عبادت کر رہا ہے کہ میں اس زمانے کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں۔
وہ متوجہ ہو گیا، اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے کیا پیغام دیا بتاؤ۔ اس نبی نے بتایا کہ رب کا پیغام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ اب وہ اللہ کے ولی نے جب یہ بات سنی، 70 سال کی عبادت، 70 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے کہ میری 70 سال کی عبادت ضائع، وہ ناچنے لگ گیا، خوشی سے ناچنے لگ گیا۔ وہ اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ رونے کا مقام ہے کہ خوشی سے ناچنے کا مقام ہے کہ رب نے تیری 70 سال کی محنت کو رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے قبول ہو یا رد ہو اس سے غرض ہی نہیں تھی، میں تو اس کی عبادت کر رہا تھا، جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا تھا، میں اس لیے کر رہا تھا یار کی نگاہ ہو جائے۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو میری بارگاہ میں بھیج دیا، چاہے رد کرے چاہے قبول کرے، کم از کم اتنا تو ہو گیا کہ میں رب کی لسٹ میں آ گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عاشق ہوتے ہیں وہ ثواب کے طلبگار نہیں ہوتے، وہ ثواب کے تاجر نہیں ہوتے، وہ یار کی توجہ کے طالب ہوتے ہیں، وہ یار کے جواب کے طالب ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث سے پاک ہے، فرمایا ما من احد یسلم علی، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھ پر سلام پڑھے الا رد اللہ علی روحی، رب میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں، اس امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت بابا حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 3000 مرتبہ حضور پہ درود پڑھا کرتے تھے، 2 دن درود نہیں پڑھ سکے، تیسرے دن حضور خواب میں ملے اور فرمایا کہ اے بختیار کاکی، دنیا کی مصروفیات میں تو نے ہمیں بلا دیا، آپ کی شادی ہوئی تو شادی کی مصروفیت میں 2 دن گزر گئے، درود نہیں پڑھ سکے۔ جب صبح اٹھے تو کبھی روتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں، مریدین سے عرض کیا حضرت کبھی روتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا روتا تو اس لیے ہوں کہ روز 3000 مرتبہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا، 2 دن ہو گئے ناغہ ہو گیا، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس ناغے نے میری آنکھیں کھول دی کہ مجھے یقین ہو گیا، صرف 2 دن ناغہ کیا تو درود والا نبی میری خواب میں آ گیا اور مجھے حکم دیا کہ تو 2 دن سے مجھ پہ درود نہیں پڑھ رہا، تو کوشش لیے ہوں کہ 2 دن پڑھ تو نہیں سکا، کم از کم اس کے صدقے مصطفیٰ کا دیدار تو نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھو تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھو تو یار کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ نے سلام ہی پڑھا تھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود ہی پڑھا تھا، بلغ اللہ بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، 3 مصرے کہے، چوتھا نہیں مانگا، ربائی ہوتی ہے 4 مصروں کی، پریشان ہوئے کبھی کبھی شاعر بڑا بڑا کلام لکھنے کے بعد 1 مصرے پہ اڑ جاتا ہے، تو بڑے پریشان ہوئے، خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا، حضور نے پوچھا سعدی کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی شان میں ربائی لکھنا چاہتا تھا، 3 مصرے لکھے، بلغ اللہ بکمالہ، وہ پہنچا بلندیوں پہ اپنے کمال سے، کشفت دجا بجمالہ، اس کے جمال سے اندھیرے دور ہو گئے، حسنت جمیع خصالہ، اس کی زندگی کا ایک لمحہ بڑا حسین ہے، چوتھا اسی وزن کا، اسی معنی کا، اسی زور کا مصرع بن نہیں رہا، تو پریشان اس لیے وہ فرمایا اگر تیرا نبی اتنی شان والا کہ تو نے کہہ دیا بلغ اللہ بکمالہ، اتنی شان ہے کہ تو نے کہہ دیا کشفت دجا بجمالہ، اگر تیرا نبی حسنت جمیع خصالہ، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حسین ہے، تو پھر پڑھ دو 4تھے مصرے میں صلو علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، ایک مصرع
چاہے 4تھی صدی ہو چاہے 5ویں صدی ہو، مدینے والا مصطفیٰ جواب ارشاد فرما دیتا ہے، بتا دیتا ہے اے امتی پریشان نہ ہو، میں تیرا سائیں، تیرا سردار، تیرا آقا تیرے سر پر ہوں۔ محترم جناب محمد انوار صاحب اور وہ لوگ جو اپنے اپنے گھروں میں، مساجد میں، مدارس میں، محلوں میں محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا تسلی ہو سکتی ہے کہ اگر امام شرف الدین بوصیری چپکے سے قصیدہ لکھیں، لکھ کے سرانے رکھ کے سو جائیں، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، تو کملی والے کا دیدار نصیب ہو۔ اور حضور فرمائے ساتھی اے امام شرف الدین بوصیری، آج رات جو تو نے قصیدہ لکھا میری شان میں وہ بیان کر دو۔ وہ آپ پڑھتے ہیں مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ حضور نبی کریم نے خوش ہو کے اپنی چادر اتاری، امام شرف الدین بوصیری کے اوپر کر دی، طبیبوں، ڈاکٹروں، حکیموں نے فالج دائیں طرف تھا، جواب دے دیا تھا یہ بچ نہیں سکتا، کروٹ بھی لوگ آ کے بدلتے تھے، تو آخر میں سوچ سوچ کے یہ کام کیا کہ مصطفیٰ کی شان میں قصیدہ لکھا۔ 140 اشعار ہیں یہ قصیدے کے، میرے پاس پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے قصیدہ بردہ کی۔ بردہ کا مطلب ہے چادر، کہ وہ قصیدہ جس کے انعام میں کملی والے نے لکھنے والے کو انعام میں چادر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اگر سینکڑوں میل دور امام شرف الدین بوصیری چپکے سے قصیدہ لکھیں تو کملی والا چادر دے دے، شیخ صاحب چپکے سے والا غللہ بے کمال ہی لکھے، کملی والا چوتھا مصرع پورا کر دے، تو گویا یہ مثال ہے کہ اے بندہ مومن، اگر تو اسی محبت میں اپنے محبوب پر درود اور سلام پڑھے گا، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے یار کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا یہ محفل پاک جو انہوں نے بڑی محبت اور ذوق کے ساتھ اپنے گھر میں منعقد کی، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اس گھر میں برکت اور رحمت فرمائے۔